السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کے درس کا عنوان ہے حج کی فضیلت اور اس کی فرضیت۔ دنیا کے کونے کونے سے اللہ رب العالمین کے مقدس گھر خانہ کعبہ کی زیارت اور حج کے لیے قافلے الحمدللہ رواں دواں ہیں۔ اس لیے حج کے بارے میں سیکھنا اور جاننا یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ حج کا جو معنی ہوتا ہے عربی زبان میں، وہ قصد اور ارادے کے معنی میں، ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ اور یہاں مراد کیا ہے؟ مخصوص دنوں میں مخصوص اعمال کی ادائیگی کے لیے مخصوص مقامات کی زیارت کا قصد اور ارادہ کرنا۔ تو اس کے دن مخصوص ہیں، آپ دوسرے مہینوں میں جا نہیں سکتے، حج کے ایام میں جانا ہے۔ اور اعمال مخصوص ہیں، آپ کو وہاں جا کے کچھ خاص عمل کرنا ہے، طواف، عمرہ، سعی، پھر منی میں، پھر مزدلفہ میں وقوف عرفات اور تمام اعمال۔ اور مخصوص مقامات، اس کے لیے مکہ خاص ہے، حرم خاص ہے، اور وہاں کی وہ جگہیں جو حج کے لیے خاص ہیں۔ اب کوئی آدمی مدینہ جائے، سوچے کہ ہمارا حج یہیں ہوگا، کوئی آدمی اور دوسری جگہ جائے تو یہ لغو بات ہے۔ اور حج یہ اسلام کا پانچواں رکن ہے، رکن عظیم۔ اور رکن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی ادائیگی اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو پھر وہ آدمی یا تو ناقص العمل ہوگا، اس کا ایمان کمزور ہوگا، یا وہ آدمی دائرے اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کی فرضیت قرآن مجید، سنت رسول، اجماع امت سے ثابت ہے۔ سن 9 ہجری کے اندر حج کی یہ عبادت فرض ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اور لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا واجب ہے، لیکن وہ لوگ جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ طاقت، سفر اور توشہ، وہاں رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں، جس میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان کا ذکر ہے، تو اس میں شہادتین کا اقرار، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، تو حج کا بھی اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا، وحج البیت، اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ اور یہ بہت ہی باعث فضیلت عبادت، ثواب کا عمل بھی ہے، رکن بھی پورا ہوگا اور اجر عظیم سے آدمی مالا مال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ من حج ھذا البیت فلم یرفث، گناہ کا کام نہیں کیا حج میں اور صحیح سالم حج کر کے لوٹا، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو ایسے گویا لوٹ کر کے آیا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنا، گناہوں سے بالکل پاک صاف۔ اتنی نیک عبادت کہ آدمی کے گناہوں کو دھو دیتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اسے کفارہ کہا، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ ہی نہیں، ڈائریکٹ جنت، حج کا ثواب جنت۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کہا بار بار حج و عمرہ کرو، اس سے محتاجگی دور ہوتی۔ یہ دنیا میں جو کساد بازاری ہے، کسل مندی ہے، رزق کی تنگی ہے، وہ عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے کھل جاتی ہے اور گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ اور کہا کہ جس طریقے سے
लोहार की भट्टी में सोना और चांदी का जंग पिघल जाता है, ऐसे ही हज की इबादत भी और उम्रे की इबादत भी मैल कुचैल को दूर कर देती। तो ये बहुत मुबारक अमल है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि उन्होंने अल्लाह के नबी से सवाल किया कि हम जिहाद को बेहतरीन अमल समझते हैं, तो हम औरतें जिहाद पर न चली जाएं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम औरतों के लिए जो सबसे बेहतरीन और अफजल जिहाद है वो हज मबरूर। हज मबरूर वो हज जो नेकी की बुनियाद पर, सुन्नत की बुनियाद पर अल्लाह के नबी की इताअत करते हुए तमाम अरकान और वाजिबात को पूरा करके मुकम्मल की जाए, आदमी गुनाह से दूर रहे, तो वो हज मबरूर है और उसका बदला डायरेक्ट जन्नत है। हमें और आपको चाहिए कि जिनके पास इस्तिताअत है, जिनको अल्लाह ने ताकत दी है, ज़ाद और राहिला सफ़र के ख़र्च को बर्दाश्त करने की ताकत, इतना पैसा उनके पास है कि जा सकते हैं, लौट सकते हैं, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि पहले मरहले में वो हज की इस इबादत का क़स्द करें और नीयत बनाएं, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस घर में जा कर के इस इबादत को पूरा कर सकें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम लोगों को हज मबरूर की सआदत नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद वस्सलामु अलैकुम।